علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ سب کو پہلا رمضان کریم بہت بہت مبارک ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی نشریات جو کہ الحمدللہ پہلے رمضان سے اور چاند رات تک الحمدللہ آپ ہماری یہ رمضان ٹرانسمیشن دیکھیں گے۔ اور آج مہمان رمضان پروگرام کے ساتھ میں ہوں حافظ محمد علی نقشبندی، آپ سب کو محبت و سلام پیش کرتے ہیں۔ پہلا رمضان کریم ولادت باسعادت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے جناب مختار احمد راجپوت صاحب اور جناب منصور احمد راؤ صاحب نے، اور ان کی فیملی ممبران نے کہ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ چلتے ہیں ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تمام حاضرین و ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج گفتگو کے لیے ہم نے بلایا ہے جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد قاسم رضا عطاری قادری صاحب، جو کہ ہمیں درمیان موجود ہیں۔ قاری صاحب کو ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں، آپ یہاں تشریف لائے، اور ساتھ ہی آپ کے ہمراہ موجود ہیں ہمارے بہت ہی کرم فرما آج کے پروگرام جو آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں، ہمارے اسپانسر جناب اشفاق احمد راجپوت صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، چلتے ہیں اور پہلے علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مہمانوں کا تعارف ہو چکا ہے، اور آج کے پروگرام میں بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا مہمان سیگمنٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ روزہ پوشائی سیگمنٹ اور ننھے منھے ثنا خانوں کا سیگمنٹ ہوگا۔ چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کے کرم۔ اچھا علامہ صاحب، آج پہلا رمضان کریم ہے، پہلا رمضان کریم حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہوتا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ ہم گناہگاروں پر بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کی بہاریں کیا کہنا اس کی بہاریں، اس کی رحمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں، اور ہم گناہگاروں پر بھی بڑا کرم ہے کہ اللہ نے یہ ایک مرتبہ پھر مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ جہاں نفل کا جو ثواب ہوتا ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی 70 درجے جو ہے اس کے اوپر ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتے ہیں۔ تو ہم رمضان المبارک کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں بسر کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات نوجوان نسل روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کے بعد سو جاتے ہیں، پھر ان کی نماز ظہر بھی قضا ہو رہی ہوتی ہے، عصر بھی نکل رہی ہوتی ہے کبھی کبھار۔ تو ہم رمضان المبارک جو ایسا مہینہ برکتوں والا ہمیں ملا ہے، تو اسے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں بسر کریں۔ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نیک بندے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ولیوں کے سردار ہیں، امام الاولیاء ہیں، تمام ولیوں کی گردنوں پر آپ کا قدم مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت کے کیا کہنے، آپ کی زندگی کا ہر پہلو نرالا نظر آتا ہے، ہر پہلو پہلے والے پہلو سے نمایاں نظر آتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کی جوانی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کی زندگی کا اور کوئی سا بھی حصہ اٹھا کر دیکھ لیں، سب کو جو ہے وہ الگ ہی نظر آتا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بچپن میں جب تعلیم حاصل فرمانے نکلے اور والدہ نے جب نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، یہ سارا واقعہ سب نے سنا ہوا ہے۔ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے، آپ کے جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے دیکھیں ڈاکوؤں کا سردار بھی تائب ہو جاتا ہے، اور پوری ڈاکوؤں کی جماعت بھی اللہ رب العالمین کے جو ہے وہ قریب ہو جاتی ہے، یعنی گناہوں سے توبہ کر کے دوبارہ نئے سرے سے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بچپن کا ایک پہلو ہے۔ جب ہم نام تو غوث پاک کا لیتے ہیں اور بھی اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یہاں جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ قیامت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ہر پہلو نمایاں ہے۔ ابھی آپ نے سنا واقعہ، سب نے سنا ہوا ہے، تقریباً جو ہے بیان ہوتا رہتا ہے، لیکن اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں،
وہاں تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچپن میں جھوٹ نہیں بولا، اور یہاں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ روزے کے اندر بھی بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، روزے کے اندر بھی جو ہے بسا اوقات ہماری زبان سے گالی نکل جاتی ہے، روزے کے اندر بھی کسی کی غیبت ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر روزہ تو ہم رکھتے ہیں، لیکن ان جو چیزیں ہیں، یہ والی چیزیں جو ہیں جھوٹ غیبت وغیرہ، ان کی وجہ سے روزے کے اندر کمی آ جاتی ہے اور روزہ ایک مکروہ ہو جاتا ہے اور اس کا ثواب کم کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ غوث پاک کی اس سیرت کے اس پہلو سے ہم حصہ لیں اور روزے کو اچھی طرح گزاریں، نیکیوں میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام مجید پڑھ کر گزاریں، درود پاک پڑھیں۔ میں آخر میں صرف چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں، علماء فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو کوئی وظیفہ نہ ملے نا پڑھنے کے لیے، ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں یار فلاں وظیفہ مل جائے، فلاں وظیفہ مل جائے، اس چیز کے لیے وظیفہ مل جائے، علماء فرماتے ہیں اگر کسی کو کوئی وظیفہ نہ ملے نا، وہ درود پاک کو اپنی زندگی میں معمول بنا لے، انشاءاللہ سارے وظیفوں کی برکتیں اسے نصیب ہو جائیں گی۔ تو درود پاک کی اتنی برکت ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین، علامہ محمد قاسم رضا اتاری قادری صاحب خوبصورت انداز سے پہلے رمضان کریم کی فضیلت ہمیں بیان فرما رہے تھے، اور الحمدللہ آج ہمیں درمیان ہمارے ایک مہمان موجود ہیں جناب اشفاق احمد راجپوت صاحب۔ چلتے ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے، آپ سب خیریت سے؟ الحمدللہ۔ رمضان کریم سر کس انداز سے گزارتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ رمضان کریم اللہ پاک کا بہت بابرکت مہینہ ہے۔ ہم سب مسلمانوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو جس طرح مفتی صاحب نے بتایا کہ اللہ پاک ایک تحفے کی صورت میں ہمیں یہ دیتے ہیں مہینہ، تو ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو جتنی عبادت میں گزاریں، سو کر نہ گزاریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جتنا ہو سکے اس بابرکت مہینے سے سعادت حاصل کریں۔ ماشاءاللہ، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، میں بتاتا چلوں کہ آج جو ہمارے مہمان ہیں، افطار کے مہمان اور روزہ کشائی کے جو ننھے منھے مہمان ہیں، وہ آج اسی فیملی کا حصہ ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے جناب مختار احمد راجپوت صاحب، جناب منصور احمد راؤ صاحب نے۔ ناظرین، وقت کا ملتے ہیں، وقت کے بعد دیکھتے رہیں مہمان رمضان۔